السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام کب میدان جنگ میں گئے۔ بعض کے نزدیک اصحاب باوفا کے بعد سب سے پہلے جو بنی ہاشم کا جوان میدان جنگ میں گیا وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، اور بعض کے نزدیک آپ علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام سے پہلے شہید ہوئے، اور بعض کے نزدیک حضرت عباس علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ 10 محرم الحرام نماز ظہر کا وقت گزر چکا ہے۔ سورج وقت عصر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک نوجوان کہ جس کا چہرہ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، جسے دیکھنے پر گمان ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور لقب اکبر تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے منجلے بیٹے تھے۔ آپ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بلا جھجک آپ علیہ السلام کو اذن جہاد دے دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے وجود کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور بے اختیار روتے ہوئے فرمایا، خدا بندہ گواہ رہنا کہ اب میں ایسے جوان کو اس ظالم قوم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور جب کبھی ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس جوان کو دیکھ لیتے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے عمر بن سعد سے مخاطب ہوتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، اے سعد کے بیٹے، خدا تیری نسل کو ختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کسی زخمی شیر کی طرح دشمن پر جھپٹے اور کثیر تعداد میں دشمن کو قتل کیا۔ ایک طویل معرکے کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، اے بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے اور اسلحے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، کیا تھوڑا سا پانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے؟ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، واپس چلے جاؤ، ذرا دیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ تم اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے اور ان کے دست مبارک سے ایسا جام پیو گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ علی اکبر علیہ السلام دوبارہ میدان جنگ میں تشریف لے آئے اور آرزوئے شہادت دل میں لیے ہوئے دشمن پر بڑی شدت سے یلغار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نبرد آزما تھے کہ منقذ ابن مرہ، اللہ کی لعنت ہو اس ملعون پر کہ اس منقذ نامی ملعون نے آپ علیہ السلام کے گلے پر تیر مارا۔ ابھی آپ علیہ السلام سنبھل نہ پائے تھے کہ ایک نیزہ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر لگا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام مزید گھوڑے کی زین پر قائم نہ رہ سکے اور خاک کربلا پر آ گرے۔ آپ علیہ السلام نے گرتے ہوئے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، بابا جان، آپ پر میرا آخری سلام، خدا حافظ۔ یہ میرے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے حسین، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے جوان سالہ بیٹے کی آواز کو سنا تو مقتل کی طرف چل پڑے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد یہ صبر کا عظیم پہاڑ منہ کے بل خاک کربلا پر گر پڑتا اور فریاد کرتا کہ اے اکبر، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ پھر کھڑے ہوتے اور دوبارہ مقتل کی طرف چلنے کی کوشش کرتے تو کچھ قدم چلنے کے بعد آپ دوبارہ منہ کے بل خاک کربلا پر گر پڑتے۔ لاش علی اکبر علیہ السلام پر پہنچنے تک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار زمین پر گرے کہ خاک کربلا نے آپ علیہ السلام کے نورانی چہرے کو اپنے پردے میں چھپا لیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام کے جسد اطہر پر تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنا رخسار علی اکبر علیہ السلام کے رخسار پر رکھ کر فرمایا، پیارے بیٹے، خدا اس قوم کو ہلاک کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ یہ قوم خدا پر کتنی گستاخ اور حرمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنے والی ہے۔ اے میری آنکھوں کے نور، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ جب امام علی مقام علیہ السلام اپنے جوان سالہ بیٹے کی لاش پر پہنچے اس وقت علی اکبر علیہ السلام کا تقریباً جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ ہم شکل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تھے۔ کربلا آزمائشوں کا ایک سلسلہ تھا اور ہر آزمائش پہلی آزمائش سے زیادہ سخت تھی، مگر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ڈٹے ہوئے تھے نانا کے دین کے لیے، قیامت تک کے مظلوموں کے لیے، انسانیت اور انسانیت کی معراج کے لیے، حق اور آئین خدا کے لیے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے اپنے اصحاب اور رشتہ داروں کے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ زخم، گرمی، پیاس اور غم سے نڈھال تھے، مگر ابھی کچھ لاشیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اٹھانی تھی۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد
امام علی مقام علیہ السلام کو 30,000 دشمنوں کے نرغے میں یک و تنہا دیکھ کر انتہائی کم سنی اور پیاس کی شدت کے باوجود خیمے سے نکل پڑے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ تھی، یعنی کہ وہ لکڑی جسے خیمے کے نیچے ستون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام انتہائی اضطراب، وحشت اور پریشانی کے عالم میں امام علی مقام علیہ السلام کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آپ علیہ السلام کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ کا جسم اطہر خاک کربلا پر کچھ دیر تک تڑپتا رہا، پھر آپ کی پاکیزہ اور مقدس روح پرواز کر گئی۔ سب جانثار، جن میں بچے، بوڑھے اور جوان شامل تھے، شہادت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ اب حسین علیہ السلام، جو کبھی دوش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار اصحاب کے جھرمٹ میں گھرے رہتے تھے، مرتجز کی زین پر سوار 30,000 قاتلوں کے نرغے میں تھے۔ جن لبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اب وہی لب پتھروں کی زد میں تھے۔ وہ بدن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین تھا، زخموں سے چور تھا اور تلواریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ جب فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جانثار اور مددگار چلے گئے تو حسین علیہ السلام راہ خدا میں اپنی قربانی کے لیے کمر بستہ ہوئے اور بلند آواز میں کہا، کیا کوئی ہے کہ جو دشمنوں کو حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے؟ کیا کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے حق میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ یہ کلام ایک طرف دشمنان اسلام کی سماعتوں سے ٹکرایا اور دوسری طرف خیام حسین علیہ السلام میں موجود خواتین نے سنا۔ حسین علیہ السلام کے اس درد سے بھرے ہوئے کلام کو سن کر خیمہ گاہ حسین میں چیخ و پکار اور گریاں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ امام علیہ السلام میدان سے نکل کر خیمہ گاہ کے دروازے پر پہنچے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، میرا ننھا اصغر مجھے دے دو تاکہ اس کو رخصت کروں۔ امام علی مقام علیہ السلام 6 ماہ کے سپاہی کو لے کر میدان کربلا کی طرف لوٹ گئے اور لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، تمہارے خیال میں اگر میں قصوروار ہوں، لیکن یہ 6 ماہ کا بچہ تو گناہ گار نہیں ہے اور نہ اس میں گناہ کی کوئی صلاحیت ہے۔ امام علی اصغر علیہ السلام کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھے اور یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد بن ابی وقاص کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو، میں اس 6 ماہ کے بچے کو اس لیے لایا ہوں کہ بھوک کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے کی زبان سوکھ گئی ہے، خدا را اسے پانی پلا دو۔ ایک گھونٹ پانی کے سوال پر ساقی کوثر کے نواسے کو تیروں کا جواب ملا۔ عمر سعد کے حکم پر حرملہ بن قاہل اسدی نے ایک ایسا تیر جو کہ جنگ میں حیوانوں پر استعمال کیا جاتا تھا، جناب علی اصغر علیہ السلام کا نشانہ لے کر چھوڑا۔ تیر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے کو چھیدتا ہوا جناب امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کے نیچے رکھا اور جب آپ کا ہاتھ خون سے بھر جاتا تو اسے آسمان کی طرف اچھال دیتے اور فرماتے، یہ مصائب مجھ پر آسان ہیں کیونکہ یہ خدا کی راہ میں ہیں اور خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خون جو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اچھالا تھا، اس کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف واپس نہیں آیا۔